الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک دم زوردار دھماکے کی آواز آئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آج آسمانوں کا وہ دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا، اور وہ آپ کے پاس جو ہے وہ دو نور لے کر آیا ہے، دو تحفے لے کے آیا ہے، دو انعامات لے کے آیا ہے۔ وہ دو انعامات، دو نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان کو الحمدللہ یاد ہے سورہ فاتحہ۔ تو موضوع کیونکہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں تو لہذا اسی کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ دیکھیں ناظرین، ان آیات کی فضیلت کئی احادیث سے ثابت ہوتی ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ جو شخص ان آیات کو پڑھتا ہے رات کو، تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہیں۔ یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان رات کو پڑھتا ہے، اب رات شریعت میں سورج غروب ہو جانے کے بعد رات کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم جب رمضان مبارک کے روزوں کے حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے ہیں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات کو روزے کو پورا کرو، کب تک؟ الی اللیل، جب تک کہ رات ہو جائے۔ اور رات کب ہوتی ہے؟ رات سورج غروب ہو جانے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے روزہ مکمل ہو گیا، اور جو چاند ہے وہ بھی مغرب کے بعد نظر آ جاتا ہے۔ تو رات کا اطلاق مغرب سے لے کر، یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے، اور جیسی جو ہے فجر کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی تو اب فجر کا وقت ہو گیا، اب لہذا رات کا اطلاق ختم، اب رات ختم، اب دن شروع ہو گیا۔ تو اب جو بھی اذکار ہیں، جو لیل کے رات کے اذکار ہیں، وہ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو وہ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہترین وقت تو سورج جب غروب ہو جائے مغرب کے بعد جو ہے وہ بہترین وقت ہے کہ آپ جو رات کے اذکار ہیں ان اذکار کو کیا جائے، کیونکہ رات ابھی شروع ہوئی ہے تو پوری رات کی برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو لہذا اگر کوئی مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو عشاء کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو بستر پہ جا کے پڑھ لے۔
اگر بستر پہ جاتے وقت نہیں پڑھ سکتا تو تہجد کے اندر پڑھ لے۔ تو لہذا فرمایا کہ وہ دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو وہ مانگ رہا ہے، جو اس نے مانگا، اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ بھی دعا ہے نا، اور سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیات، اور وہ جو احادیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں جو میں نے ارشاد فرمائی کہ خاتم جو خواتین سورہ بقرہ کا عطا کیا، تو اس سے مراد کیونکہ وہ جمع ہے تو اس سے علماء نے کہا کہ بھئی آخری 3 آیتیں، یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے، اور باقی احادیث کے اندر جو آتا ہے آخری 2 آیتیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں۔ تو لہذا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے پورا رکوع پڑھ لیں، تو وہ یعنی وہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اطلاق ہو جائے گا کہ بھئی آپ 3 آیتیں پڑھ لیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 نور عطا کیے گئے جو کسی بھی امت کو نہیں عطا کیے گئے، جو خاص طور پہ مجھے عطا کیے گئے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ تشریف لے کر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر، حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا جہاں پر جو بارڈر ہے، کہ جہاں پہ جبریل نے بھی کہا یا رسول اللہ اگر اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، یہ میری یہ حدود ہے، یہ میرا بارڈر ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو جو زمین اور آسمان کی چیزیں ہیں یا جو بھی احکامات جو کچھ ہے وہ وہاں تک اس کی لمٹ ہے، اور جو آسمان اللہ کے عرش سے لے کے سدرۃ المنتہا تک وہ ان کی لمٹ ہے، یہ ایک دوسرے کی لمٹ کراس نہیں کرتے۔ تو فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کیا مقام عطا فرمایا کہ آپ جو ہے پھر وہ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ نے سفر کیا۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرش، اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا کی، اور جو معراج کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 خصوصی تحفے دیے، انعام دیے۔ کہتے ہیں جب انسان جاتا ہے محبوب سے ملنے کے لیے یا محبوب کو بلایا جاتا ہے، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے نا، اس کو تحفے دیے جاتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، اس کو خوش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اور ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جو یہ تحفے عنایت کیے، 3 حضور نے فرمایا 3 تحفے عنایت کیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اپنے عرش کے خزانے کے نیچے جو اللہ کا خاص خزانہ ہے اس میں سے سورہ فاتحہ عطا کی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی، اور تیسری چیز کہ جو میرا امتی شرک نہیں کرے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دیکھیں یہ تینوں باتیں جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پہ تو میں مفصل بیان کر چکا ہوں، ابھی اس پہ بیان کروں گا تو سارا ٹائم اس پہ چلا جائے گا، اور دوسری بات سورہ بقرہ، اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہگار جن کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، اور حضور کی شفاعت کے صدقے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ علماء نے کہا اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ تو خیر کثیر کے 30 معنی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی جو انہوں نے مانگ لی، اور جو اللہ نے کہا کہ میں جو اس کو قبول کرنے کا وعدہ کیا کہ میں قبول کروں گا ضرور بضرور، تو ہر نبی نے مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو نہیں مانگا، روکے رکھا، اور میں کل قیامت کے دن اس دعا کو مانگوں گا۔ اور وہ دعا کیا ہوگی ناظرین؟ وہ دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ
سے حضور مانگیں گے کہ یا اللہ میری امت کے گناہگار کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہے، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اب دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے اور آپ سے محبت ہے کہ حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس دعا کو روک لیا، کہا کہ میں حشر میں مانگوں گا، کل قیامت میں اللہ سے مانگوں گا، یا اللہ کہ جو میرا امتی گناہگار ہے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، معراج کے سفر میں خصوصی انعام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور اللہ رب العزت نے حضور کو یہ تحفہ دیا کہ جس امتی نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اور حضور کی دعا کے صدقے، حضور کی شفاعت کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آخری آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے رات کو، تو ایک دفعہ پڑھتا ہے، یعنی آج رات مثال کے طور پہ میں نے جیسے ابھی پروگرام شروع ہونے کے بعد میں نے خطبے میں یہ آیات پڑھی، ٹھیک ہے، اور آپ حضرات بھی پڑھ لیں، تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے اس کے قریب نہیں آتا۔ دیکھیں ہم آج سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم سب اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ شیطان مردود سے، رجیم سے، لعین سے۔ تو یہ آیات پڑھ لیں تو اس میں کیا ہوگا، شیطان قریب بھی نہیں پھٹکے گا 3 دن تک۔ اور جو آدمی روزانہ پڑھتا رہے، روزانہ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تو آپ مسکراتے تھے، آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، آپ جو ہے وہ بے حد مسرور ہوتے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی جب بھی آپ ان آیات کو پڑھتے تھے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم ان کو پڑھیں تو ہم بھی خوش ہوں اور ہم بھی مسکرائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو لہذا ناظرین یہ وظیفہ ہے، لیکن صحیح احادیث سے وظیفہ، لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ، وظیفہ بتاؤ، وظیفہ، ہمیں وظیفہ چاہیے۔ گھروں کے اندر سے شیاطین بھاگ جائیں گے، بے برکتی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے، اور جو گھروں کے اندر نحوست ہے وہ نحوست ختم ہو جائے گی۔ آپ صرف اس کو اپنا لیں، نماز پڑھیں مغرب کی اور عشاء کی، اس کے بعد ان آیات کو پڑھ لیں۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ کہیں گے جی ہمیں تو یہ آیات یاد نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ بھائی آپ پڑھنا شروع کریں، آپ مصحف لیں اور قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ آج کل تو بڑا آسان ہو چکا، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، رات کو بستر پہ گئے بھول گئے، مغرب کے بعد نہیں پڑھی بھول گئے کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد بھول گئے کوئی بات نہیں، رات کو بستر پہ جائیں اور پڑھیں، زبانی یاد کر لیں، اگر زبانی یاد نہیں ہوتی اسمارٹ فون نکالیں پڑھ لیں۔ اکثر لوگ رات کو بستروں پہ جاتے ہیں، فون نکالتے ہیں اور فون پر جو ہے وہ ادھر ادھر کی چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکرال کرتے ہیں۔ میں بھی کرتا ہوں، میں جو ہے وہ رات کو اکثر جو ہے وہ کچھ پڑھتا ہوں، کچھ لکھ لیتا ہوں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کام کر لیتا ہوں۔ تو عادت ہوتی ہے انسان کی کہ بھائی کچھ یعنی آج کل تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس سے میں کیوں کہوں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے جی، ورنہ ہم تو کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بھائی میری اہلیہ محترمہ بھی کرتی ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں بھائی کوئی کام کی چیز دیکھ لو، کوئی کام کی چیز پڑھ لو، تو وہ بھی سارے میسیج ادھر ادھر جن کو کرنے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اگر ہم سونے سے پہلے اگر ان آیات کو پڑھ لیا کریں، اور ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ دیکھیں جب اللہ اپنے عرش کے خزانے سے، عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے اللہ ہمیں یہ تحفے دے رہا ہے، یہ انعام دے رہا ہے، اور حضور کی حدیث میں کہ 2 نور عطا کیے گئے، یہ نور ہیں، ان کے اندر روشنی ہے۔ دیکھیں جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے، میں نے کل آپ حضرات کے سامنے
سورہ قلم کی آیات تلاوت فرمائی تھی نا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھے. تو میں نے آپ کو بتایا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، جب حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس کو کہا لکھ. اور اس کائنات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات لکھوا کر اور لوح محفوظ پہ، جو آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے اللہ رب العزت کے پاس، اس کے اندر محفوظ کر لی. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے لکھوایا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے ان آیات کی ہمیں فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس سے ان آیات کا مقام پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے. اس لیے جب کسی کا کہتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے تو تدفین کے بعد کیا کرو، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. ورنہ ویسے تو پوری سورہ بقرہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے کا حکم دیا، کفایت کر جائے گی، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اب ان آیات میں ہے کیا؟ اگر آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان میں کیا ہے؟ ان میں ایمانیات ہے. اس میں اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. آپ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ناظرین، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ تم اپنے جیوں میں چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ چاہے جس کی مغفرت فرما دے، اللہ چاہے جس کو عذاب دے دے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اس کا محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا. تو یا رسول اللہ، ہمارے دلوں کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، خواہشات پیدا ہوتی ہیں. اگرچہ ہم ابھی کر نہیں رہے، ہم نے کیا نہیں ہوتا، لیکن خواہش ہو جاتی ہے، نفس کے اندر، دل کے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا وسوسہ آتا ہے. انسان جو ہے وہ دل کے اندر اس کو برے خیالات آ جاتے ہیں، خواہش پیدا ہو جاتی. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا. یہ تو اب اس پہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. انسان کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر انسان کا کیا اختیار ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ نفس کو، یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے نا. تکلیف مالا یطاق کا مطلب یہ ہے کہ بھئی انسان کا تو اختیار ہی نہیں ہے. بھئی جب انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کو خواہش ہوگی، غلط وسوسہ آ گیا، گناہ کا جذبہ داعیہ آ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ ابھی اس نے غلط کام کیا نہیں ہے، گناہ کیا نہیں ہے، ابھی جذبہ ہی پیدا ہوا تھا. تو کیا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کہ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی تم پہ کوئی تکلیف، تمہیں تکلیف مالا یطاق، یعنی ایسی چیز کا تمہیں مکلف نہیں بنایا گیا جس میں تمہارا اختیار نہیں ہے، جس میں تمہارا کنٹرول نہیں ہے. ہاں، جو کام تم کر لو گے، جس کو تم نے کر لیا، تو پھر جو ہے اس کے اوپر پکڑ ہوگی. اب دیکھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہ پڑھا کرتے تھے، آپ خوش ہوتے تھے. کیوں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر امت کو ایک پیغام دیا گیا. ناظرین، 2 منٹ کے لیے آپ اور میں تصور کر لیں کہ اگر ہماری پکڑ ہمارے خیالات کے اوپر، ہمارے جذبات پہ، ہماری خواہش پہ، ہمارے دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے اس کے اوپر، جو برے خیالات آتے ہیں
ان کے اوپر بھی اگر پکڑ ہونا شروع ہو جاتی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب تھا. پھر تو ہماری تو، اور پھر انسان سوچے کہ وہ تو تکلیف مالا یطاق ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرا تو کنٹرول ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر، تو مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، مجھے کیوں پکڑا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا نہیں، اس کے اوپر کوئی تمہیں پکڑ نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. جب تک کہ انسان، دیکھیں ایک انسان ہے، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے، رزاق ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے. آپ کے دل و دماغ میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں نیک کام کروں. ابھی کیا نہیں ہے کہ میں چیریٹی کروں گا، میں صدقہ دوں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں جو ہے غریب کو کپڑے دوں گا، میں کسی مجبور بے سہارا کی مدد کروں گا، میں یہ کام، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، عمرہ کروں گا، حج کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اچھے اچھے کام سوچ رہا ہے. ابھی وہ سوچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما رہے ہیں. نیت پر نیکی مل رہی ہے، ابھی نیت کی ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، ابھی سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے رہے ہیں. حدیث بات ہے نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر عمل نہ کرے، آدمی سوچتا ہی رہے، نیت ہی کرتا رہے. عمل، کیونکہ عمل کا پہلا جو پہلا قدم ہے، جو داعیہ ہے، وہ نیت ہوتی ہے. جب تک آپ نیت نہیں کرتے اس وقت تک آپ عمل نہیں کر سکتے. بغیر نیت کے عمل نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ نیت کے اوپر فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو لہذا اب داعیہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی دے رہا ہے. اور کیونکہ اس کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے، اس کے اندر للہیت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ریا اور دکھلاوا نہیں ہوتا. آپ نے نیت کی ہے نا، ابھی تو آپ نے عمل نہیں کیا، تو وہ نیت جو ہے وہ خالصتاً آپ کر رہے ہیں، اور آپ کا اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے جی کے اندر کیا ہے اور یہ کیا سوچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا، اس پر عمل سے پہلے اس کو جو ہے وہ نیکی دے دیتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنا بڑا اللہ نے ہمیں اعزاز دے دیا. اور ایک انسان اگر اس کے دل و دماغ میں گناہ کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں غلط کام کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، غلط پلاننگ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، زنا کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، شراب پینے کا ہو رہا ہے، چرس پینے کا ہو رہا ہے، نشہ کرنے کا ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے کا ہو رہا ہے، غیبت کرنے کا ہو رہا ہے، چغل خوری، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سب میں سے کسی کا بھی چوری کرنے کا، ڈاکہ ڈالنے کا، فلانا کرنے کا، فلانا کرنے کا، کسی کو تکلیف دینے کا، ابھی دیا نہیں ہے، اس نے کچھ ایسا کام کیا نہیں ہے. تو جب تک وہ یہ کام کرے گا نہیں، غلط کام کرے گا نہیں، اور غلط کرنے کے بعد بھی فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، جو نیکی کا لکھنے والا ہے، وہ فوراً نیکی لکھتا ہے. نیت کی نیکی لکھنا شروع، عمل کیا لکھنا شروع. لیکن یہ جو برائی کا ہے، یہ جب تک آپ اس کو کرتے نہیں ہیں، کرنے کے بعد بھی وہ کچھ آتا ہے بعض روایت میں کہ 3 دن تک کی مہلت دے دیتا ہے، اور جو ہے وہ کہتا ہے توبہ کر لے. اگر وہ توبہ کر لے انسان تو اس کو کیا کرے، وہ اس کو مٹا دے، معاف کر دیتا ہے. لکھتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ مت کریو کہ اگر ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ اللہ تو ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال یہ کہ ہم جس کو اٹھا نہ سکے، ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اور جو ہے وہ ہمیں تو معاف کر دے. فاعف عنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے. وارحمنا، اے اللہ تو ہم پر رحم کر دے. اور پھر کیا، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمیں جو نافرمان ہیں، جو تیرے منکر ہیں، ان کے اوپر ہماری مدد فرما. تو لہذا ناظرین، آج سے آپ حضرات اس کا وظیفہ بنا لیں، اور روزانہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ 2 آیتیں ہیں، اگر 3 پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن 2 آیتیں کم سے کم یاد کریں، آمن الرسول سے لے کے آخر تک اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ شیاطین سے اور ہر قسم کی برائی سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.